والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام و سادات کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. حقوق قرآن کے عنوان پر ہی میں چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کتاب رحمت قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرمائے. کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک مسلمان پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے حرف اور اس کے لفظ صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی. اور یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے. بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے. یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں نظر آئے گا، لیکن یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہا اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں رکھی گئی ہے. اس کا لفظ صداقتوں پر مشتمل ہے اور اس کا حرف نور افزا ہے. اور یہ اعزاز بھی صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں موجود نہیں ہے. آسمانی کتب تھی تو اس میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی، لیکن ہم آج بھی پوری دنیا پر سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے جو ہمارے رسول کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا تھا، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی زبر یا زیر کو بھی ہٹا کر دکھائے. اس کا عملی تحفظ مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، اور اس کا نمونہ آپ نے ابھی رمضان المبارک میں دیکھا ہوگا کہ ایک حافظ صاحب آگے کھڑے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے سماعت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی زبان سے زبر کی جگہ زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں پر زبر نہیں، یہاں پر زیر لکھی ہوئی ہے. یہ احساس صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم مسجد میں تراویح پڑھنے جاتے تو جو محلے کے حافظ صاحب تھے ان کو بڑا پکا قرآن یاد تھا، اور 20-25 سال سے وہ تراویح میں قرآن سنانے کا شرف حاصل کیا تھا. ایک مرتبہ مدرسے والوں نے جو بچہ بھیجا تو وہ 8-9 سال کا بچہ تھا جو سماعت کے لیے آیا. تو
مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا کہ حافظ صاحب کو ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن اگر ضرورت پڑ بھی گئی تو یہ چھوٹا بچہ کیا بتائے گا، بھلا کسی بڑی عمر کے شخص کا تقاضا کیا جائے۔ تو جب یہ اختلاف ہوا نمازیوں میں تو وہ چھوٹا بچہ پورے اعتماد سے کہنے لگا کہ تم میری عمر نہ دیکھو، تم میرا قرآن سن کر دیکھو۔ کہا تم نے تو منزل سے غرض ہے نا، تو تم میرا قرآن سن لو۔ اتنے اعتماد سے وہ بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو خیر ایک دن حافظ صاحب پڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے وہ بچہ بول پڑا، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑے، وہ پھر پڑھے، وہ پھر بول پڑے۔ 2-3 مرتبہ جب یوں مسلسل تکرار ہوا تو حافظ صاحب جلال میں آئے تو انہوں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اور ایک نمازی کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ذرا الماری سے قرآن مجید نکال کر لاؤ۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے قرآن مجید پکڑا اور لا کر حافظ صاحب کو پیش کر دی۔ حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو اس بچے نے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا حضرت ایسے نہیں، پہلے کوئی تیسرا شخص بطور جج یہاں کھڑا کرو، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ تیسرے شخص کو کھڑا کیا گیا، پہلے حافظ صاحب نے پڑھا، پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا۔ جب قرآن کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا۔ کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں، یہاں پر زبر نہیں، یہاں پر زید لکھی ہوئی ہے۔ یہ عملی تحفظ ہے جو مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو لا ریب کتاب مانا جائے اور اس کے حرف حرف اور اس کے لفظ لفظ پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، ابھی نا یہ بڑا گونج رہا ہے، اس کی آواز نہ کوئی، تو صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے۔ یہ قرآن مجید، لیکن یہ والی وصل پہلے نہیں تھی آ رہی، اب شاید تھوڑا ڈسٹرب ہوا۔ صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا نا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذ المکرم امام الانبیاء ہوں گے وہ کتنا سونا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے کانوں میں جب حضرت ابی کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں پر رک کر قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور میں کہ ابی تو قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، یار وہ کتنا سونا پڑھتا ہوگا جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تو سونا پڑھتا ہے۔ کوئی قاری صاحب بچے کو کہہ دینا بیٹا آپ کی تلاوت بڑی اچھی تھی، کوئی ایوارڈ یافتہ قاری صاحب کہہ دے تو بندہ کہتا ہے فلاں بڑے قاری صاحب نے کہا کہ میرا تلفظ ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ عمرہ کرنے گئے تو وہ ظہر کی نماز کہتے میں پڑھ کر نکلا تو وہاں پر ایک عربی النسل قاری صاحب بیٹھے تھے جو لوگوں کی نماز ٹھیک کروا رہے تھے۔ تو کہتے انہوں نے مجھے بھی بلایا تو میں پاس گیا تو مجھے کہنے لگے سورہ فاتحہ سناؤ۔ تو کہتے میں حافظ تھا تو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی تو سورہ فاتحہ سنا دی۔ تو جب میں نے سورت مکمل کی نا تو وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ مبارک ہو، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ حافظ صاحب یہاں آ کر پھولے نہیں سما رہے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں تو وہ ہوں جسے مسجد نبوی کے قاری صاحب نے کہا ہے کہ تیرا تلفظ ٹھیک ہے۔ یار کیا خیال ہے جسے مسجد نبوی کے قاری صاحب کہیں وہ تو پھولے نہ سمائے، اور جس کو نبیوں کے امام کہیں کہ تو سونا قرآن پڑھتا ہے وہ کتنا سونا پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی حضور کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ تو حضور میں رات آپ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عرض کی حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ بھی میری تلاوت سن رہے ہیں حضور میں اور سنوار کے پڑھتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے حضور بھی میری تلاوت سن رہے ہیں۔
پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا بندوبست کریں، لیکن اس عنوان پر ہماری بڑی غفلت ہے۔ یقین جانیے صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں، تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی اب امت پر آنا تھا کہ قرآن مجید کے لیے 3 بار اعلان کر کے بلایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیج دیں۔ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ کبھی آپ نے کوئی اعلان سنا ہو کہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے اور وہ اعلان کر رہی ہے کہ اس محلے کے اس گاؤں کے بچے سکول لیٹ آتے ہیں، ان کو ٹائم سے بھیجا کریں؟ کیا قرآن معاذاللہ اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے 3 بار اعلان کر کے بلایا جا رہا ہے؟ اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض کا رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، اور وہ انہی کپڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، 70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ بتائے کہ پچھلا سبق سننا بھی تھا، آگے کچھ نہ کچھ بچے کو سبق پڑھانا بھی تھا، ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا، تو 1 منٹ بھی پورا نہیں اسے ملا، وہ کتنا قرآن سیکھ کر گھر گیا ہوگا؟ دیکھیں کبھی آپ نے اپنے بچے کو 1 منٹ کے لیے سکول بھیجا ہے؟ کیا قرآن اتنا ہلکا تھا کہ یہاں 1 منٹ بھی نہ ملے تو وہ قرآن سیکھ جائے گا؟ اور پھر اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں دروازوں پہ پہنچ جاتی کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ سکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دین اسے آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کریں تو وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے تو ماں جلدی سے پکڑ کر بچے کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، اور رات سے یونیفارم پریس کیا تھا، وابڈا والے کہیں لائٹ نہ بند کر دیں اور بچہ سکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے، بچے کو استری کیے ہوئے کپڑے پہناتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، اس کے بیگ میں لنچ باکس رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، کتابیں، پینسلیں، ربر، شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی شے گھر نہ رہ جائے اور میرا بچہ صبح سکول میں پریشان نہ ہو۔ باپ اٹھتا ہے، 10 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، موٹر سائیکل پر بٹھا کر میٹھی باتیں کرتا ہوا اسے سکول چھوڑ کر بھی آتا ہے، 2 بجے وہاں سے لے کر آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور ہفتے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں یہ نہیں کہتا بچوں کو سکول نہ بھیجو، بچوں کو ضرور سکول بھیجو، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اتنا ضرور سوچنا کہ صبح رب کے قرآن کو کتنی عزت دی تھی اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپے، اور پھر کل کو ماں باپ آ کر گلہ کرتے ہیں کہ جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اور باپ کہتا ہے یہ مجھے پتا ہے کہ اس کی میٹرک، ایف اے اور بی اے کی فیسیں میں نے کیسے بھری ہیں، یہ مجھے پتا ہے مزدوری کرنا کتنا مشکل ہے، اور اس کو اتنا خیال بھی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ماں کہتی ہے یہ دوستوں میں بیٹھنا تو کوئی کام سمجھتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس تو بیٹھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو ہماری تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پلے میں کیا پڑا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ بچہ میٹرک میں فیل ہو جاتا، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی بچہ کالج یا یونیورسٹی تک نہ پہنچتا، لیکن یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ نے اسکول والوں کو پیسے دیے تھے فزکس، کیمسٹری، بائیو، ریاضی پڑھانے کے، گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے ماسٹر انگلش سکھانے کے لیے آتا تھا، اسکول میں بچہ کمپیوٹر سیکھتا تھا، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی جب بچے کی یہاں پر سپلی آ جاتی، لیکن یہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا رپورٹ کارڈ اٹھائیں، وہاں تو 70، 80 اور 90% تک اس نے نمبر حاصل کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی، تو معذرت کے ساتھ حضور والا
کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کس ہستی کا نام ہے، فزکس کا کوئی اصول نہیں بتائے گا کہ باپ کس ہستی کا نام ہے. یہ سبق کیمسٹری، فزکس، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا صاحب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا. لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھایا، ہم نے نہ حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا. دیکھیں سادہ سی بات ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ جا کر کھڑے ہو جائیں اور ادھر جا کر کہیں کہ جناب ایک بریڈ اور 1 درجن انڈے دے دیں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، آپ کسی بیکری پر چلے جائیں. یا آپ بیکری والے کے پاس کھڑے ہو کر کے 1 لیٹر پیٹرول دے دو، شام تک بھی کھڑے رہیں تو وہاں سے پیٹرول نہیں ملے گا. حضور والا آپ نے بیٹے کو سکول میں داخل کروایا تو سکول والوں نے کب کہا تھا کہ آپ بیٹے کو ہمارے سکول میں داخل کروائیں، بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا؟ انہوں نے کب کہا تھا آپ سکول میں ہمارے داخل کروائیں، آپ کے بچے کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوگی؟ انہوں نے کب کہا تھا آپ ہمارے سکول میں داخل کروائیں، آپ کا بچہ 5 وقت کا نمازی بنے گا؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ آپ سکول میں بچے کو داخل کروائیں، آپ کا بچہ بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں سے شفقت کرے گا؟ انہوں نے تو اپنے بینر کے اوپر لکھا تھا کہ بچے کو داخل کروائیں 80% نمبر لے گا. انہوں نے کہا تھا بچے کو داخل کروائیں، اس کی پہلی پوزیشن آئے گی. تو وہ تو آ رہی ہے، مسئلہ جو ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے. اور آج ہم پریشان اسی لیے ہیں، آپ کا سکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی آپ کے بچے کو کاغذ دیں گے، اس کے بنیاد پر آپ کے بچے کو 30, 40, 50 ہزار کی نوکری تو مل سکتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ صرف نوکری نہیں ہے صاحب، ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے لہجے میں ادب کیوں نہیں ہے، یہ بڑوں کا احترام کیوں نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں حیا کیوں نہیں ہے، یہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہیں بنا، اس کی زبان پہ سچ کیوں نہیں آیا ہے. ہم اسلاف میں دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت پیرائے میں ہماری ماؤں نے اپنی اولادوں کو پکڑ کر مسلوں پہ کھڑا کر دیا تھا. بابا فرید الدین گنجے شکر کی کہانی کون بھول سکتا ہے؟ جب نماز کے دن قریب آگے تو ماں نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بیٹے کو مسلح پہ کھڑا کر لیا. کہا بیٹا فرید، جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے. بیٹے کو شکر پسند تھی نا تو ماں کو نماز پسند تھی، تو ماں نے دونوں کو جوڑ دیا اور کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے رب اس کو شکر کی پڑیا بھی دیتا ہے. بیٹا شوق سے وضو کرنے جاتا تو ماں چاہ سے مصلی بچھاتی، نیچے چپکے سے شکر کی پڑیا رکھ دیتی. بیٹا مصلی پہ آ کر نماز پڑھتا اور جیسے سلام پھیرتا تو مصلی ہٹاتا تو نیچے سے شکر کی پڑیا مل جاتی. بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑتی، جب شکر چاہیے ہو اس کے حضور سجدہ کرو، وہ خود عطا کرتا ہے. کاش ہم یہ سبق ہی بچوں کو پڑھا دیتے کہ پتر ایم پی اے ایم این اے وزیروں کے پیچھے بھاگنے سے رزق نہیں ملتا، راضی کی دہلیز پہ آؤ وہ خود عطا کرتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ، ہم رزق کے پیچھے تو دوڑ لگاتے ہیں، راضی کی دہلیز پر نہیں آتے ہیں. تو بیٹا خوش تھا کہ مجھے شکر مل جاتی ہے اور ماں سے مانگنی بھی نہیں پڑتی، اور ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے میرا فرید وقت سے پہلے نمازی تو بن گیا. ایک دن ماں گھر سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی. دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، آج تو شکر نہیں رکھی ہے، اور اگر شکر نہ ملی تو کہیں بیٹے کا دل ٹوٹ نہ جائے. ماں دعائیں مانگتی رہی، مالک میرے فرید کے مصلے کی حفاظت کرنا، تو جانتا ہے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف وقت سے پہلے تیرے بندے کو تیری دہلیز پہ کھڑا کرنا چاہتی تھی. ماں دعائیں مانگتی رہی. جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا، بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شکر نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی. تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جو آج نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا. ماں آج نماز بھی اور طرح کی تھی، آج سجدے کا لطف بھی کچھ اور طرح کا تھا. یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو بیٹا فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کر دیا تھا. آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے، آج کی ماں تو ڈگری ہولڈر ہے، آج کی ماں کے پاس تو یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم بھی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ بیٹا یہاں تو کامیاب ہو جاتا ہے. آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز کے انٹرویو دیکھیں، جب ان سے لوگ پوچھتے ہیں تم اتنے بڑے ڈاکٹر کیسے بنے، تم اتنے بڑے انجینئر کیسے بنے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں
ہماری محنتیں ایک طرف، لیکن یہ سب کچھ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کی شفقتوں اور محنتوں کا رنگ ہے۔ یار ماں چاہے تو بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، ماں چاہے تو بیٹا انجینئر بنتا ہے، ماں چاہے تو بیٹا جج لگ جاتا ہے، یار ماں چاہے تو بیٹا محمد عربی کا غلام نہیں بن سکتا۔ یہ تو ماں کی سوچ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، بیٹا پہلے دن مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے اور استاذ المکرم پڑھاتے ہیں بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب، تو بیٹا پورا سپارہ زبانی پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ استاد پڑھاتے ہیں بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس، تو بیٹا دوسرا پارہ بھی زبانی سنا دیتا ہے۔ استاد فرماتے ہیں بیٹا پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو بیٹا تیسرا پارہ بھی زبانی پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ چوتھا پارہ، پانچواں پارہ، یہاں تک کہ ایک نشست میں بیٹے نے 14 پارے زبانی سنا دیے۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا آپ کا تلفظ اچھا، آپ کا لہجہ اچھا، آپ کی منزل آپ کو یاد ہے، تو جس مدرسے سے 14 پارے پڑھے تھے آگے والے 16 بھی وہاں سے پڑھ لیتے۔ کہا نہیں استاد جی مجھے 15ویں پارے سے سبق پڑھا دیجیے۔ کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے تھے اسی استاد المکرم سے اگلے 16 بھی پڑھ لیتے۔ تو بیٹا آنکھیں نیچی کر کے ادب سے عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ 14 میں نے کسی مدرسے سے یا کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھے ہیں، یہ 14 میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے ہوئے ہیں، اور میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی اور یہ 14 میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے ہیں۔ زمانہ اس بیٹے کو قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتا ہے۔ آج بھی یہ مثالیں قائم ہیں، لیکن اگر ضرورت اس بات کی ہے ہماری ترجیحات کسی اور طرف چلے گی اور ہم نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا، اپنے قرآن سے پیار کرتے ہوئے، اپنے رسول کی محبت سکھاتے ہوئے اپنی اولادوں کے لیے اچھے قرآن پڑھنے کا بندوبست کریں۔ وقت سمٹ گیا، بات مکمل کروں تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ سمجھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ صرف زبانی اور اوپر سے دیکھ کر عربی پڑھنے تک حق ادا نہیں ہوگا، قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں، چونکہ یہ کتاب سمجھنے کے بعد عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہ سیکھ سکے، اور یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہماری محافل میں قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی آیات بھی ہوتی ہیں کہ جن میں عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس وقت موقع ہوتا ہے کہ اس وقت استغفار پڑھی جائے، اللہ سے بخشش و مغفرت مانگی جائے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے اور بتانے والا بتا کیا رہا ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جب قاری صاحب رکیں گے تو جیب سے نئے نوٹ نکال کر کیمرے کے سامنے یوں پھینکنے ہیں اور پھر زور سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا پڑھ کر سنا کیا رہا ہے۔ خدا را قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کرے، ترجمہ قرآن کا سیکھنے کا مزاج پیدا کرے۔ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اس کے حرف حرف، اس کے لفظ لفظ کے ساتھ بہت ساری نیکیاں جڑی ہیں، لیکن قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ اور آپ علماء سے اس بات پر فتویٰ لے سکتے ہیں کہ ایک شخص نے 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھا، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھا، کتنا ٹائم لگ جائے گا یہ آپ میرے سے بہتر اندازہ لگا لیں۔ 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کر پڑھا، اور دوسرے شخص نے 5 منٹ تلاوت کی، 5 منٹ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ترجمہ اس کا سیکھا 2 آیات کا، 10-15 منٹ غور و فکر کیا، 20 منٹ کے بعد جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں، قرآن کہتا ہے نہیں ایسے گزار، اور وہ فیصلہ کر کے اٹھا کہ آج کے بعد جیسے قرآن کہتا ہے ویسے زندگی گزاروں گا۔ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں یہ 2 آیات پڑھنے والا اس 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنے والے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس مقصد پر وقت گزارا جس مقصد کے لیے قرآن رب نے نازل کیا تھا۔ یہ صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ سمجھنے کی کتاب تھی۔ اور آج ہم پریشان ہیں، ہر شخص پریشان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا نہیں کیا ہے۔ جانتے ہیں جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں پھر ان کی زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہمایوں ہے، ایک مانگت اور فقیر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، فقیر تھا، مانگت تھا اور آ کر بھیک مانگتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خیرات بھی دیتے اور ساتھ میں اسے کہتے صاحب رب کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ ایک عرصہ گزر گیا، اب وہ آتا نہیں تھا۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے کہ آگے سے وہ فقیر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے تو یہ آنکھیں جھکا کر گزرنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا صاحب ہم سے کوئی ناراضگی ہوگی؟ اس نے کہا حضرت نہیں۔ کہا اب ملاقات کے لیے نہیں آتے ہو؟ تو اس نے جواب بڑا خوبصورت دیا، وہ کہنے لگا عمر تم کہتے تھے نا کہ رب کا قرآن پڑھا کرو، عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا ہے، اور قرآن نے مجھے تیرے آگے سے اٹھا کے رب کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کو در بدر کی ٹھوکروں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک مالک کی دہلیز پر جھکنے والا در بدر کی ٹھوکریں کبھی نہیں کھاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کا بندوبست کرنا ہے، اور خدا را اس کے اوپر سوچئے کتنا اچھا ہو کہ نوجوانوں کی کوئی جماعت بن جائے جو محض قرآن مجید سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے دن میں وقف کرے، کسی معتبر عالم کے پاس بیٹھ کر ان کی منت کر کے ان سے وقت لے کر قرآن سیکھنے کا مزاج پیدا کریں۔ جب آپ قرآن مجید سیکھیں گے تو اس کے اوپر بہت سارے نتائج حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھ لینے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، چونکہ یہ بنیادی تقاضا ہے اسلام کا۔ اسلام دین عمل ہے، یہ بات ذہن نشین رکھے۔ اسلام عقائد و نظریات کا بھی دین ہے، اسلام اعمال کا بھی دین ہے، اور ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ لیکن آج دکھ اور المیہ اس بات کا ہے کہ جہاں سے عمل کا پیغام ملنا چاہیے تھا بعض اوقات وہیں سے ڈٹ کر نفی بھی کر دی جاتی۔ مجھے فتوے سے معاف رکھیے گا، میں کمزور شخص ہوں اور میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی روایتی محافل کا سٹیج اٹھا کر تو دیکھیں۔ آج آ کر ہمارے سٹیج پر بچا بھی کیا ہے؟ بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواہ ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ بینکوں سے نئے نوٹ نکال کر کیمرے کے آگے انہوں نے پھینک دیے۔ حضور والا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ اس روایتی محفل کے پورے دورانیے میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہو کہ جس پر آپ فخر سے کہہ سکیں کہ لوگوں چپ ہو جاؤ، اب آپ کو پیغام رسول کی خوشبو آئے گی۔ کہاں سے ملتا ہے یہ سب کچھ؟ اب تو حالت ہماری یہ ہوگی ہے کہ اب ہمیں عمل والی تقریر سننے کا بھی حوصلہ نہیں ہے، عمل کرنا تو ایک الگ موضوع ہے۔ اب تو جو ہے وہ ممبروں پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، پھر ایک ایسا مولوی آنے والا جو تمہیں ڈرائے گا اور پھر تم سبحان اللہ نہیں کہو گے۔ اب عمل والوں کا مذاق اڑا، جو عمل کی بات کرتے ہیں اس کا مذاق بھی ہم اڑا لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چونکہ اب وہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے نوٹ بھی پھینک لو، پھر تو تم نے جو ہے عمل والی باتیں سننی، اور یوں ہم جو ہے وہ سٹیج پر عمل کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ خدا را اسلام کا مزاج سیکھیے۔ آج بڑا کچھ کہہ دیا جاتا ہے عشق اور محبت کے نام پر بھی، میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ میرا عشق کیا ہے یا آپ کا عشق کیا ہے، میں صرف اتنا سا کہتا ہوں کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے بڑے عاشق کا نام پوچھیں تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا عاشق تو کوئی نہیں۔ اس امت کے پہلے صوفی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے شخصیات جن کا عشق اتنا کامل تھا کہ جنہوں نے محبوب کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، جنہوں نے محبوب کے لعاب دہن کو اپنے منہوں پہ مل لیا، یار ان کا عشق کتنا کامل ہوگا۔ کیا خیال ہے جنہوں نے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی مبارک زلف عنبری کا ایک ٹکڑا زمین پر نہیں گرنے دیا، انہوں نے محبوب کے پیغام کو زمین پہ گرنے دیا ہوگا؟ یار جو اتنے پکے عاشق تھے کہ محبوب کی زلف عنبری جنہوں نے زمین پر نہیں گرنے دی، ان کا عشق اتنا کامل تھا کہ انہوں نے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، اور جانتے ہیں ان کا عمل کتنا پختہ تھا۔ میرے حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، ایک شخص حضور کے سامنے کھڑا تھا، آقا کریم علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے اور حضور میں صاحب نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا، لیکن ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا کہ حضور کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔
یہ ہوتا ہے عاشق، اگر محبوب کا حکم آ جائے عاشق عمل کر کے دکھا دیتا ہے. عاشق یہ نہیں پوچھتا کہ دلیل کہاں پہ لکھی ہے. عاشق جو ہے وہ محبوب کی اداؤں پر عمل کرتا ہے، محبوب کے فرامین کو اہمیت دیتا ہے. اور ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. اسلام دین عمل ہے صاحبو، عمل کرنے کا مزاج پیدا کیجئے. وقت سمٹ گیا، 5ویں بات کر کے بات مکمل کر لوں. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے اس پیغام کی تبلیغ آگے اوروں تک پہنچایا جائے. دین اسلام کی تبلیغ کیسے کی جائے، لوگوں کو کیسے دین کی طرف راغب کیا جائے، اپنے حصے کی شمع اس میدان میں کیسے روشن کی جائے، یہ ایک پورا مضمون ہے اور یقیناً اس کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہے. لیکن میں صرف ایک سوال اور ایک جواب کے ساتھ بات مکمل کر لوں. سوال یہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر ایک بڑا حساس مسئلہ ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. مسئلہ کتنا پرانا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن 20-25 سال سے تو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ مساجد شہر کی ہوں یا مساجد گاؤں کی ہوں، نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات، مسجد کی انتظامیہ کی حضرات، سب لوگ اپنے امام، اپنے خطیب، اپنے مؤذن سے ناراض اور خفا دکھائی دیتے. جس سے پوچھنے وہ کہتا ہے ہمارا حافظ یہ نہیں کرتا، ہمارے مؤذن کو یہ نہیں آتا، ہمارے علامہ صاحب کو یہ نہیں پتا. ایک لمبی چوڑی گلے شکوں کی فہرست ہے جو ہر کسی کو ہر شہر میں، اس میں صوبے کا بھی مسئلہ نہیں، سندھ میں جاؤ تو وہی مسئلہ ہے، پنجاب میں جاؤ تو وہی مسئلہ ہے، تو ہر کوئی جو ہے وہ ناراض اور خفا نظر آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کا مسئلہ ہے کہ ہم جن کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں ہم انہی سے ناراض ہیں. جو ہفتے کے بعد 8 دن بعد 1 دن کے لیے مسجد میں آتا ہے وہ بھی ناراض ہے، اور جو نہیں آتا وہ بھی ناراض ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر یہ مسئلہ بالکل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کسی جگہ یہ تھوڑا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ یہ زیادہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں یہ مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں تو شاید وہ اس ماحول سے وابستہ نہیں ہے، ورنہ اسے پتا ہو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ اتنا اہم مسئلہ اور ہماری عبادت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے بہت سارے حل ہوں گے، لیکن میری ناقص عقل ایک سادہ سا حل آپ لوگوں سے شیئر کر کے بات مکمل کرنا چاہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کھڑے ہونے والے یہ نااہل ہیں. تو میں کہتا ہوں حضور والا جھگڑا کس بات کا ہے؟ میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں دیتا کہ ادھر والے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. میں 100% ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ حضور والا ادھر والے نااہل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نااہل ہیں. میں ادھر سے کوئی دلیل نہیں دیتا، میں بھی آپ کی صف میں کھڑا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جب سب کو پتا ہے کہ آگے والے نااہل ہیں تو حضور والا جھگڑا کس بات کا ہے؟ سادہ سا حال یہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہے اس کو سائڈ پہ کیجئے، پیچھے والوں میں سے کوئی ہمت کر کے آگے کھڑا ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. لیکن ہم میں سے کوئی بندہ اس طرح مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا. ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا وہ تو ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بیٹا وہ تو انجینئر بنے گا، ہمارا بیٹا تو بیرون ملک جائے گا، وہاں سے دبئی کے ریال اور نوٹ کما کے لائے گا. قاری صاحب آپ بتائیں آپ کو دین کے لیے کیا چاہیے؟ جو سال کے بعد حضرت خطاب کے لیے آئیں گے نا ان کا کھانا ہماری بیٹھک میں ہوگا. جو 11ویں کا ختم آپ دلواتے ہیں نا اس میں 100 روپے کی پرچی آپ ہماری بھی کاٹیں. جو میلاد کے جلوس کی لائٹنگ ہوگی نا اس میں 5000 سالانہ ہم دیا کریں. ہم بڑے دانا بینا لوگ ہیں یار، ہم اللہ رسول کو بھی اصل کمائی نہیں دیتے، اس کمائی میں سے آنے والے پروفٹ میں سے سال کے بعد میلاد والے دن. ویسے ہم عاشق رسول ہیں اور موت بھی قبول کا نعرہ ہمارا سب کا ہے، لیکن اپنا بیٹا دین کو دینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. خدا را اس کے اوپر سوچیں، جب تک میں اپنا ذہین ترین بیٹا مصلی پہ نہیں کھڑوں گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے بیٹا دیا دین کو، کون سا دین کو بیٹا دیا؟ جس کو اسکول میں بھیجا تو وہ میٹرک نہ کر سکا، جس کو دکان پر ڈالا تو ورکشاپ والے نے کہا جناب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم نے کہا بیٹا کسی نے دین بھی تو پڑھنا ہے، اب آپ جا کر دین پڑھ لو. تو حضور والا کیا خیال ہے جو دنیا کے کسی شعبے میں نہیں چل سکا، میرے حضور کا دین اتنا سستا تھا وہ یہاں کامیاب ہو جاتا. وہ کیا کسی نے کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا. جو دیا ہے وہی کاٹنا پڑے گا صاحب. میرے استاذ مکرم کے پاس فیصلہ آباد سے کچھ لوگ آئے تو سالانہ جلسے پر انہوں نے خطابات سنے تو کہنے لگے حضرت آپ کا خطاب تو آپ کا خطاب تھا،
آپ کے جواب فکر مبلغین نے بھی کمال کر دیا. تو ذرا شفقت فرمائیں نہ کوئی ایک مبلغ ہمیں بھی دے دیں, ہم تو بندے رکھ رکھ کے تھک گئے. تو میرے استاذ مکرم فرما لیں کہ ہمارے پاس تو تھوڑے سے طلباء ہیں اور ہم دوران تعلیم اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بچہ مسجد بھی سنبھالے, چونکہ جو خود نہیں پڑھا وہ کسی کو کیا سہارا دے گا. لیکن اب مسائل اتنے ہیں کہ ہم آخری سالوں میں اجازت دے دیتے ہیں. لیکن پھر میرے استاذ مکرم فرمانے لگے آپ 8 لوگ فیصل آباد سے آئے ہیں, محبت کا تعلق بھی ہے اور ہر سال آپ آتے بھی ہیں سالانہ جلسے میں, اور آپ کا ہر سال ہم سے یہی گلہ ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ 8 لوگ آئے ہیں, اللہ نے دولت بھی دی ہے, اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں, ذرا حوصلہ کر کے ایک ایک پتر آج مجھے دے جاؤ نا. 8 سال کے بعد 8 عالم دین لے جانا, تو کم از کم فیصلہ آباد کی 8 مسجدوں کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگلے سال اگلی 8, اگلے سال اگلی 8, تو کبھی تو یہ مسئلہ سیدھا ہوگا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارا بیٹا تو بیرون ملک جائے گا, وہ تو دکان سنبھالے گا. ہاں ہم بڑے دانا بینا لوگ ہیں, ہم سال کے بعد تھوڑا سا پیسے دے کر سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہو گئے. میں دیے کی نفی نہیں کرتا صاحب, جہاں پیسہ خرچ کرتے ہو وہاں اپنے بیٹے بھی اسراف پہ لگاؤ, اپنی اولادوں کو پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اور سونا دین سکھاؤ ان کو. اور میں آپ کو دعوت, میں نے یہ سمندری میں بات کہی تھی, میں نے کہا یہ آپ کے پاس فیصل آباد مرکز ہے, یہاں پر جائیں, کوئی ایک عالم ان سے کہیں کہ ہمیں ایک عالم دیں, اور پھر ان کو کہیں ایک اچھے قاری صاحب بھی دیں. وہ آپ سے پوچھیں گے تنخواہ کتنی دو گے, تو آپ کی حضرت تنخواہ ہم نہیں آپ بتائیں, ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن قاری صاحب کی تنخواہ جتنی آپ کہیں گے ہم اتنی دیں گے. اور قاری صاحب کو لا کر مسجد میں بٹھاؤ اور انہوں کو حضرت آپ کی تنخواہ, آپ کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں, لیکن 1 سال اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو کہ سال کے بعد گاؤں میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو جسے سونے محمد کا قرآن نہ پڑھنا آتا ہو. جب بچے قرآن سیکھ جائیں تو پھر ترجمہ کلاس پہ آ جاؤ, جب ترجمہ سیکھ لیں تو ساتھ میں ان کو دین سکھاؤ. میں نے کہا 2, 4, 5 سال تم اس بات پر محنت کرو, اگر آپ کے ہر گھر کے اندر ایک عالم دین بیٹھا ہوگا تو میں دعوے سے کہتا ہوں پھر 60-70 ہزار والا بکا ہوا خطیب, ان پڑھ جاہل شخص آپ کو ٹائم نہیں دے گا. اس لیے نہیں کہ آپ اس کی فیس نہیں پوری کر سکتے, اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ فلاں گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر ایک عالم دین بیٹھا ہے, اور ان کا سٹیج علماء کا سٹیج ہے, اور ان کے جو عوام ہے نا وہ کوئی عالم کا ماما ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی تایا ہے, وہ ادھر ادھر کی کہانیاں کس سے نہیں سنتے ہیں, وہ لطیفے نہیں سنتے, وہ سریلے خطیب نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں ادھر ادھر کی کہانیاں نہ سنا, یہ سنا کہ آمنہ کے لال نے پیغام کیا دیا تھا. وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, وہ اپنی شہرت کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے, وہ علم کے پیاسے ہیں اور وہ علم دین سیکھنے کے لیے جلسہ قرآن کا کرواتے ہیں. خدا را اس کے اوپر سوچئے, اپنی اولادوں کو دین سکھائیے, اپنے بچوں کو سونا قرآن سکھائیں اور اس کے اوپر بھی محنت کریں, اور اپنی اولادوں کو انگلی پکڑ کر مصلی رسول پہ کھڑا کریں. دین سیکھیے, دین سکھائیے, اپنی محافل کو با مقصد بنائیے اور ان محافل کا حصہ بنیے جو علم, علماء اور دینی مدارس کی حمایت کی محافل ہیں. اور جب تک ہم علم, علماء اور دینی مدارس کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے تب تک نتائج مختلف نہیں ہو سکیں گے. آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے اور اپنے حصے کا چراغ جلائیے. ساری زندگی گلے شکوے کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. اگر آپ نے ایک بیٹا بھی عالم بنا کر اس گاؤں کو دے دیا تو گاؤں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آئیے اپنی اولادوں کو دین سکھائیے, اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو دین اور قرآن مجید کا فہم اور نور سکھائیے. بصمیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین, آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے, سب کا آنا قبول فرما, قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما. نوجوانوں نے محنت کی, دعوت دی, علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی, اہل ثروت نے اپنا فنڈ پیش کر کے اس درس قرآن کو کامیاب کیا. یا اللہ سب کی کاوشوں کو ثمر بار فرما. اس مسجد کو پیار, امن, محبت کا مرکز بنا. بہنیں اور بیٹیاں پردے میں شدت کی گرمی میں آ کر تیرا پیغام, تیرے رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئیں. یا اللہ سب کا آنا قبول فرما. ہمیں اپنی اولادوں کو بھی ان راہوں پہ لانے کی توفیق عطا فرما. قرآن سیکھنے کی, قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما. اس مسجد کو پیار, امن, محبت کا مرکز بنا.
کام کرنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔